دو بھائی تھے، ایک امیر تھا ایک غریب تھا۔ امیر کا نام نعیم اور غریب کا نام سلیم۔ دونوں میں بنتی نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ نعیم سلیم کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن سلیم کو ضرورت پڑی تو اس نے کچھ دیر کے لیے بڑے بھائی سے گھوڑا مانگا۔ سردیاں آنے والی تھی اور جنگل سے لکڑیاں لانی تھی۔ نعیم چاہتا تو نہ تھا کہ پھر بھی اس نے گھوڑا دے دیا۔ سلیم جنگل سے لکڑیاں لے آیا۔ رات ہو گئی تھی۔ اس کے پاس رسی نہیں تھی، اس لیے اس نے دروازے سے اس کی دم باندھ دی۔ رات کو گھوڑا بھاگ گیا، دم ٹوٹ گئی۔ سلیم بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر گھوڑا واپس لایا، مگر نعیم نے بغیر دم والا گھوڑا لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں کچہری میں مقدمہ کروں گا۔ دونوں بھائی شہر روانہ ہو گئے۔ شہر بہت دور تھا، راستے میں رات ہو گئی۔ نعیم کے ایک دوست کا گھر قریب تھا، وہ دونوں اس دوست کے گھر ٹھہر گئے۔ نعیم اور اس کا دوست گھر کے اندر آرام کرنے لگے۔ سلیم کو گھر کے اندر جگہ نہ ملی تو وہ چھجے پر لیٹ گیا۔ سلیم کی آنکھ لگ گئی۔ سوتے میں اس نے کروٹ لی تو وہ نیچے گر گیا۔ نیچے دوست کا بیٹا بیٹھا تھا، وہ دب کر مر گیا۔ دوست بہت غصہ ہوا۔ اس نے کہا کہ میں بھی مقدمہ کروں گا۔ اب تینوں شہر کو چل پڑے۔ راستے میں پل آیا۔ سلیم نے دو مقدموں میں سزا کے ڈر سے پل پر سے چھلانگ لگا دی۔ نیچے ایک نوجوان اپنے بوڑھے بیمار باپ کو لے کر جا رہا تھا۔ سلیم بوڑھے پر جا پڑا، بوڑھا مر گیا۔ نوجوان بھی مقدمہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو گیا۔ چلتے چلتے شہر آ گیا تو وہ کچہری پہنچے۔ جج آیا اور کچہری لگی۔ سلیم نے راستے سے ایک پتھر اٹھا کر رومال میں لپیٹ لیا تھا۔ نعیم نے اپنا دعویٰ پیش کیا۔ سلیم نے ڈرانے کے لیے رومال میں بندھا پتھر جج کو دکھایا۔ جج سمجھا کہ رومال میں رشوت کا سونا ہے۔ اس نے خوش ہو کر سلیم کے حق میں فیصلہ دیا اور کہا کہ جب تک گھوڑے کی دم نہ نکل آئے گھوڑا سلیم کے پاس رہے گا۔ اب دوسرا مقدمہ پیش ہوا۔ نعیم کے دوست نے کہا کہ سلیم نے میرے بچے کو کچل کر مار دیا۔ سلیم نے پھر رومال دکھایا اور جج پھر دھوکہ کھا گیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ جب تک سلیم نعیم کے دوست کو بچہ نہ لا کر دے، نعیم کا دوست سلیم کو اپنے گھر رکھے اور کہیں جانے نہ دے۔ دوست نے سوچا کہ ایک تو میرا بچہ مر گیا، دوسرا میں نے سلیم کو اپنے گھر رکھوں اور کھلاؤں پلاؤں، اس کا کیا بھروسہ یہ دوسرے بچے کو بھی مار دے۔ تیسرا مقدمہ کچہری میں پیش ہوا کہ سلیم نے پل سے کود کر بوڑھے کو مارا ہے۔ سلیم کا رومال دیکھ کر جج پھر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا تیسری سونے کی ڈالی میں ڈالی بھی مجھے دینے کا اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے فیصلہ دیا کہ بوڑھے کا نوجوان بیٹا اور سلیم اسی جگہ جائیں۔ نوجوان پل پر جائے اور سلیم پل کے نیچے کھڑا ہو جائے۔ نوجوان سلیم پر کودے اور اس کی جان لے لے۔ کچہری ختم ہوئی، چاروں باہر آئے۔ نعیم نے پریشان ہو کر کہا کہ میں دم نکلنے کا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے، تم مجھے میرا گھوڑا اسی حالت میں دے دو۔ سلیم نے کہا کہ نہیں، ٹھہرو اور اس وقت کا انتظار کرو جب گھوڑے کی دم نکل آئے۔ نعیم بہت پریشان ہوا۔ اس نے سلیم کی منت سماجت کر کے اور 5 روبل روسی سکہ، 17 بوری اناج اور 1 بکری دے کر اپنا گھوڑا واپس حاصل کیا۔ اب سلیم نے نعیم کے دوست سے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلاؤ۔ دوست گھبرایا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ سلیم نے کہا کہ جج نے یہی فیصلہ دیا ہے، جب تک میں تمہیں تمہارا بچہ لا کر نہ دوں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ نعیم کے دوست نے 50 روبل سکہ، 23 بوری اناج اور 1 دودھ دینے والی گائے دے کر سلیم سے اپنی جان چھڑوائی۔ آخر کار سلیم نوجوان کے پاس گیا اور کہا کہ آؤ پل پر چلو اور وہاں سے چھلانگ لگاؤ۔ نوجوان نے سوچا کہ اگر میں اتنی اوپر سے کودا تو خود ہی مر جاؤں گا۔ اس نے بھی سلیم کو 200 روبل، 29 بوری اناج اور 1 بیل دے کر راضی کر لیا۔ جج نے اپنا آدمی سلیم کے پاس بھیجا کہ سونے کی 3 ڈلیاں دے دو۔ سلیم نے رومال میں سے پتھر نکال کر دکھایا اور کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس سونا کہاں؟ میں نے تو جج کو رومال اس لیے دکھایا تھا کہ اگر تم میرے خلاف فیصلہ دیا تو تمہیں اس پتھر سے ماروں گا۔ جب اس آدمی نے جج کو جا کر یہ بات بتائی تو جج نے سکون کا سانس لیا کہ میں بچ گیا، ورنہ سلیم مجھے بھی مار ڈالتا۔ سلیم خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔